الگ جگہ پہ رکھے گا. ان کے اجر کے لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ خاص بنائی ہوئی ہے، وہاں رکھے گا. کیونکہ جنت میں تو وہ رہ نہیں سکتے نا. جنت کے جو اسٹینڈرڈ ہیں وہ لطیفہ قلب والوں کی طاقت کے لیے، ان میں قلب ہوتا ہی نہیں ہے تو وہ طاقت ہی نہیں ہوگی. دوسرا یہ کہ ان کو نار سے بنایا ہے تو ان کی کمپیٹیبلٹی جو ہے وہ نور کے ساتھ ہے نہیں، لہٰذا ان کے ریسٹ کے لیے الگ جگہ اس نے بنائی، وہاں ان کو رکھے گا. بلال یوسف لاہور: انسان کے پاس اپنے فیصلوں کا کتنا اختیار ہے جبکہ قرآن کہتا ہے کہ ہر چیز اللہ کے علم میں پہلے سے ہے؟ کیا یہ اختیار و تقدیر ایک دوسرے کے مخالف ہیں یا مکمل طور پر ہم آہنگ ہیں؟ بیٹا یہ اختیار کو سمجھنا جو ہے نا بڑا دشوار کام ہے انسان کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چال ہی ایسی چلی ہے. بس انسان سمجھتا ہے کہ اس کو اختیار ہے، اختیار ہے کہ کسی کو مار دیا، اب کیا ہوگا؟ اب جیل میں جاؤ. تو وہ اختیار کیسا ہوا؟ اختیار یہ دیا اللہ نے جب کہا تھا کہ بھئی جس کو دنیا کے لذات پسند ہے دنیا لے لے، جس کو جنت کے پسند ہے جنت لے لے، تو یہ بتایا تھا کہ ان کا نتیجہ کیا نکلے گا. The choice that you are going to make, are there going to be any consequences of this? دنیا کے لذات لے لیے، یہ بتایا تھا کہ لے تو لیے اب جہنم میں جاؤ. جنت کے لذات لے لیے لیکن یہ بتایا تھا اب میں نہیں ملوں گا. تو اختیار کیا ہوا پھر تمہیں؟ وہ تو پھر ایک پھنسانے والی بات ہو گئی نا. کیوں بھائی؟ کیا کوئی ایسی عورت ہوگی جو دو لڑکیوں کو لا کے اپنے شوہر کے سامنے کھڑا کر دے اور کہے کہ تجھے یہ پسند ہے تو یہ لے لے، تجھے وہ پسند ہے تو وہ لے لے؟ ہاں؟ ہاں؟ اچھا پھر چپکے سے کہے تجھے یہ پسند ہے، چلے گئے شادی کرا دے، پھر کہ لا مجھے طلاق دے دے. یہ کانسیکوینس تو بتائے نہیں تھے. تو یہ اختیار کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ کو مغالطہ ہے کہ بھئی آپ کے پاس کوئی اختیار ہے، اسی اختیار سے آپ اپنے لیے جہنم خرید رہے ہیں. کراچی میں وہ کٹ پتلی کا تماشا دکھاتے تھے پہلے، پرانی بات ہے، اب تو یہ نہیں رہا ایسا زمانہ. تو پیچھے سے پکڑ کے بندہ جو ہے نا وہ یوں کھینچ رہا ہے، ہم کو یہ لگتا تھا دیکھو یار یہ آگے پیچھے کیسے جا رہی. خدا کی قسم یہی حال انسانوں کا ہے. کوئی مرشد کے پاس جا رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کتنا وفادار ہے، کوئی مرشد سے دور جا رہا ہے کتنا بے وفا ہے. رسی تو کسی اور نے پکڑی ہوئی ہے. کہتا ہے کہ تقدیر جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے. تقدیر کی کیا مجال ہے، تو کھینچ رہا ہے. بھئی جب آپ کی مرضی کے بغیر پتا نہیں ہل سکتا تو پھر اب باقی آپ عقل مند ہیں. جب معلوم ہے کہ جب آئی ہے تقدیر ازل میں موت لکھی ہے تبھی مرے گی.
تو پھر کیا گھٹ گھٹ کے جینا، جو جیتا ہے چاہتا ہے کھاؤ. آج ہم نے بھی سارے پابندیاں توڑ دی. اس نے ایسے نے ایک کیک کیا کھلایا تھا، پیس آف، اچھا بسک آف. بڑا خطرناک کیک تھا یار. ایک کیک وہ بھی آتا ہے جس کو ملک کیک کہتے ہیں، اور اس کے اندر روز پیٹل ڈلے ہوتے ہیں. کاش نصرت بھاجی کو وہ بنانا آتا تو کیا دعائیں دیتے اور کیا کرتے. اب عقلمند کے لیے اشارہ کافی. یہ کیا چکر ہے کہ سب میٹھا سب کو پسند ہے. حضور پاک کو بھی بڑا پسند تھا، ہے نا. آپ کو بھی پسند ہے. ہمارے ابا بھی ایسے ہی تھے بالکل. جب میٹھے کی بات کرتے تھے کہتے تھے گڑ کھا لو. ابے گڑ میں وہ مزہ کہاں ہے. یہ واقعی جب میں ان کو بولتا کہ بھائی مجھے 10 روپے دو، میں چاکلیٹ وغیرہ لے کے آؤں گا، میں نے بیٹا یہ گڑ کھا لو، ہیلدی ہے. گڑ کھا کھا کے بھی مر گئے لوگ. تمہارے بھی وہاں پر گڑ ملتا ہوگا پشاور میں؟ اچھا. لیکن اسماعیل مرتضیٰ جو ہے سمندری سے، پاکستان سے، ایک خاص قسم کا گڑ بنا کے میرے لیے بھیجتا ہے. ہاں، اس میں بادام بھی ہوتے ہیں، سونف، نہ جانے کیا کیا اس میں اٹرم پٹرم ڈال کے، لیکن اس کو کھانے میں مزہ آتا. ایک چھوٹا سا گڑ کا پیس لے لیں کھانے کے بعد، ایسا ہاضمہ درست کر دے گا، زبردست. بچپن میں تو امی کیا کرتی تھی معلوم، تازہ تازہ روٹی بنا کے اس پہ اصلی گھی اور پھر گڑ توڑ کے کھا لو. اس میں بڑا مزہ تھا. اب ہلدی مرچ بعد میں دیکھیں گے. تم نے کھایا کبھی چاول کے اوپر بھی وہ ڈال کے، ابلے ہوئے چاول پہ اصلی گھی ڈال کے، اور اس کے اوپر پھر شکر گڑ والی. یہ چیز ہم کو شروع کرنی چاہیے حلوہ پوری. یہ بہت آئٹم جو ہے بڑا چلے گا استاد. کوئی لے نہ لے میں ضرور لوں. اب تو گھی بھی تو اصلی نہیں رہا نا. یہ جو گائے کا ڈبہ ہوتا ہے گھی والا، یہ اصلی ہوتا ہے گھی، جس پہ لکھا تو ہوتا ہے دیسی گھی. نہیں، میں تو خود ہی بنانا پڑتا ہے، خود ہی نکالے. تمہارے پشاور میں بھی لوگ لسی وغیرہ پیتے ہیں جیسے پنجاب کے لوگ پیتے ہیں؟ ہاں، لیکن یار کراچی میں تو نہیں ہے یہ رواج گھروں میں لسی وسی پینے کا. یہ پنجاب سے ہی آیا ہے. اب تو خیر بعد میں تو کھل گئی ہیں. تمہیں معلوم ہے فرید، وہاں فرحان روڈ میں جب میں ٹھہرتا تھا، کیا نام ہے اس روڈ کا، شارع فیصل پہ نرسری کا مقام آتا تھا آگے جا کے. نرسری الٹے ہاتھ کے اوپر ایک چھوٹی سی شاپ تھی لسی کی. اور اتنی موٹی موٹی ملائی، پیڑے والی لسی، اوہو ایمان تباہ کر دے. واہ، تمہارے پشاور میں تو نہیں ملتی ہوگی لسی؟ نہیں ایسی کہاں جیسے کراچی میں ملتی.
خدا کا خوف کرو یار. سارے پٹھان تو کراچی میں بیٹھے ہوئے تھے ایمپریس مارکیٹ میں, ہے نا, سارے کتنی دکانیں کھولی ہوئی انہوں نے وہاں. پشاور سے زیادہ پٹھان تو کراچی میں بہت ہیں. چپے چپے پتھر اٹھاؤ پٹھان.